کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں میں ایک ایسا عمل ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی، لیکن افسوس آج بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ دن رات رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، آمدنی آتی ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہاں خرچ ہو جاتی ہے، گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور وہ مختلف وظائف اور نسخوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اس عظیم عمل کو بھول جاتے ہیں جس کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے دل کو سکون نصیب ہو اور آپ کا نیا اسلامی سال خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم ایک ایسے عظیم عمل کے بارے میں بات کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے آسان بھی ہے اور انتہائی قیمتی بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ صرف ایک نئے سال کا آغاز نہیں بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا بہترین موقع ہے۔ اکثر لوگ نیا سال شروع ہوتے ہی دنیاوی منصوبے بناتے ہیں، لیکن ایک مومن سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے کی فکر کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم جس عظیم عمل کی بات کر رہے ہیں وہ استغفار ہے۔ جی ہاں، استغفار ایک ایسا عمل ہے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا فرمائے گا۔ ذرا کو غور کیجئے، اس آیت میں استغفار کے ساتھ رزق، مال، اولاد اور برکت کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ استغفار کوئی جادوئی فارمولہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، پھر بھی آپ روزانہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کا اتنا اہتمام کرتے تھے تو ہم جیسے گناہگار بندوں کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ دوستو، آج بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے دوری تو ان مسائل کا سبب نہیں بن رہی۔ استغفار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے۔ محرم الحرام چونکہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، اس لیے یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے گزشتہ سال کی کوتاہیوں پر غور کریں۔ شاید ہم سے نمازوں میں غفلت ہوئی ہو، شاید ہم نے والدین کی حقوق میں کمی کی ہو، شاید ہم سے زبان یا نگاہ کی غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو وہ معاف فرمانے والا ہے۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اگر آج رات آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے بیٹھ کر اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کریں اور کثرت سے استغفار کریں تو یہ آپ کی زندگی کے نئے باب کا آغاز ہو سکتا ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ استغفار صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میں کمزور ہوں، مجھے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے آج سے عہد کیجئے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا مانگیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی محسوس نہ ہو، لیکن جب بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ خیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دل کو سکون ملنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ دوستو، جب انسان مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا وہ کبھی تصور بھی
نہیں کرتا، سب سے پہلے اس کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، کیونکہ اصل دولت انسان کے دل کا سکون ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت تو بہت ہے لیکن سکون نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس محدود وسائل ہیں مگر ان کے دل مطمئن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے، اور یہی قرب اسے اندرونی اطمینان عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، محرم الحرام ہمیں قربانی، صبر، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر ہمارے اعمال کمزور ہیں تو ہمیں انہیں بہتر بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر ہم گناہوں میں مبتلا رہے ہیں تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ استغفار اسی توبہ کا پہلا دروازہ ہے۔ یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ انسان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بہت گناہ گار ہو، اب تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک انسان کی سانسیں جاری ہیں۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، اگر آپ کی زندگی میں کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ ہوئی ہوں، اگر آپ نے کتنی ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، آج بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور سچے دل سے کہہ دیں، اے اللہ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ دوستو، بہت سے بزرگوں اور علماء نے اپنی زندگیوں میں استغفار کی برکتوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو استغفار کو اپنا معمول بنا لیتے، جب دل پریشان ہوتا تو استغفار کرتے، جب کسی معاملے میں رکاوٹ آتی تو استغفار کرتے، کیونکہ استغفار بندے کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ دیتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب سے جڑ جائے تو اس کے لیے خیر کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، استغفار کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کے لیے پڑھیں۔ اگر نیت درست ہوگی تو دنیا کی بھلائی بھی ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کے یہ دن بہت قیمتی ہیں، ان دنوں کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ اپنے وقت ایک حصہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نکالیں، ایک حصہ دعا کے لیے اور ایک حصہ استغفار کے لیے مخصوص کریں۔ اگر آپ روزانہ صرف چند منٹ بھی استغفار کو دے دیں تو یہ چند منٹ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ آج سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیں تو ایک مہینے میں 3000 سے زیادہ مرتبہ اور ایک سال میں 36,000 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہوں گے۔ یہ معمول آپ کے دل، سوچ اور زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ دوستو، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ استغفار کا بہترین وقت کون سا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ استغفار ہر وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن تہجد کے وقت، نمازوں کے بعد اور سحری کے اوقات میں استغفار کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ رات کے آخری حصے میں چند منٹ نکال کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد بھی کچھ وقت استغفار میں گزارنا ایک بہترین معمول ہے۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور شاید یہی وہ موقع ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ ہو سکتا ہے گزشتہ سال ہم بہت سی نیکیوں سے محروم رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہم نے بہت سا وقت ضائع کیا ہو، لیکن آج بھی موقع موجود ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں۔ آج ہی عہد کریں کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، والدین کے حقوق ادا کریں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور روزانہ استغفار کو اپنی معمول بنائیں گے۔ یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے اعمال جب مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے منصوبے بنانے کی بجائے آج ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں اور استغفار سے اپنی نئی شروعات کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائے، ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور محرم الحرام کے ان مبارک دنوں کی برکتوں سے ہمیں خوب مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھیں۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اسلامی وظائف، مصنون دعاؤں اور ایمان افروز معلومات پر مبنی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔